व्यू 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट्स के मुकाबले में ज़्यादा अनडिटेक्टेबल और फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ खसूसियात के हामिल होंगे। इन एयरक्राफ्ट्स को बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई ट्रैकिंग और वर्चुअल इंस्ट्रक्टर से लैस किया गया है। ये त्यारे मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह से ऑपरेट किए जा सकेंगे। इनको 2 अडाप्टिव वेरिएबल साइकिल इंजन से इंटीग्रेट किया जाएगा, जो इस त्यारे को 1.8 मैक की रफ्तार पर सुपर क्रूज करते हुए बेहद फ्यूल एफिशिएंट बनाएंगे। ये त्यारे खला के इंतहाई करीब उड़ते हुए लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को बआसानी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। डिजिटल थ्रेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट दूसरे एयरबॉर्न एसेट्स मसलन ड्रोन और लड़ाका त्यारों को दौरान जंग कंट्रोल करने के काबिल होंगे। मिलिट्री इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या स्वार्म वारफेयर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1000 ऐसे ड्रोन्स खरीदने का इरादा रखता है, जिन्हें कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स यानी लॉयल विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन त्यारों में इस्तेमाल होने वाले मिलीमीटर वेव और हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स दुश्मन के किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को हाई पावर लेजर बीम से चंद सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। जहां पाकिस्तान और इंडिया जैसे तरक्की पजीर ममालिक अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को बनाने में लगे हैं, वहीं अमेरिका और दूसरी आलमी ताकतें अब इससे एक कदम आगे जाकर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स डेवलप कर रही हैं। एक तरफ रूस, जापान, चीन और इटली इस टेक्नोलॉजी के असूल में अरबों डॉलर खर्च करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका फ़िज़ाई हुक्मरानी बरकरार रखने और अपनी रवायती हरीफ चीन की उभरती हुई हवाई ताकत को दबाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका माजी में F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाकर आसमान में चीन को टक्कर दे चुका है। जहां चीन और रूस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को टेक्नोलॉजी के एतबार से F-22 रैप्टर से कम्पीट करने में कोशां हैं, वहीं अमेरिका 20 साल कबल जून 2003 में ये त्यारे अपनी फ़िज़ाइया के हवाले कर चुका था। बात करें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की, तो ये त्यारे अकेले ही कई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को मात दे सकते हैं, जबकि ये फाइटर जेट्स किसी भी मौजूदा रेडार की नज़र में आए बगैर अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका इन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की तैयारी के लिए NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का आगाज़ कर चुका है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US एयरफोर्स 2024 में एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की गज से $2.3 बिलियन मालियत का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने जा रही है, जबकि $595 मिलियन अलग से इंजन डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमन जैसी मायनाज दिफाई कंपनियां अपने डिज़ाइन मज़र-ए-आम पर लाएंगी। US एयरफोर्स के साबिक एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव विल रोपर ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका एक NGAD प्रोटोटाइप तैयारी की टेस्ट फ्लाइट 2020 में कंडक्ट कर चुका है। ताहम इस प्रोटोटाइप त्यारे के डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर का नाम अभी तक सीक्रेट रखा गया है। अब हम इस त्यारे की कुछ मुमकिन सलाहियतों पर 1 बाय 1 तबसरा कर लेते हैं। व्यू 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट्स के मुकाबले में ज़्यादा अनडिटेक्टेबल और फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ खसूसियात के हामिल होंगे। इन त्यारों का रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई कम रखा जाएगा, जिसकी बदौलत मौजूदा किसी भी रेडार के लिए इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को इफेक्टिवली ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन होगा। इन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाना है कि रेडार रेस त्यारे से टकराने के बाद एक भी 90 डिग्री का जाविया ना बना सकें और अलग अलग सिमट में बिखर जाएं। एयरक्राफ्ट के नट बोल्ट्स को अच्छे से कवर, जबकि इंटरनल वेपन बे की इंस्टॉलेशन यकीनी बनाई जाएगी ताकि स्टेल्थ खसूसियात को बरकरार रखा जाए। त्यारे के एयरफ्रेम मसलन इंजन एग्जॉस्ट, लैंडिंग गियर्स, फ्यूजलाज और नोज कोन वगैरह पर रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की कोटिंग की जाएगी। दौरान प्रवास त्यारे के इंजन, प्रोपेलर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बड़ी मिकदार में थर्मल एनर्जी खारिज करते हैं। इंजन प्रोपेलर ब्लेड्स पर जिरकोनिया बेस्ड मटेरियल्स जैसी थर्मल बैरियर कोटिंग की जाएगी और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने में मदद मिलेगी। अगरचे बहुत से ममालिक क्वांटम और प्लाज्मा रेडार की तैयारी में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं, मगर इन त्यारों की डिटेक्शन प्लाज्मा रेडार्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित होगी। व्यू 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में पुराने डिजिटल कॉकपिट्स को एडवांस वर्चुअल रियलिटी कॉकपिट्स से रिप्लेस किया जाना है।
جس کی بدولت پائلٹس طیارے سے متعلق تمام تر معلومات ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم میں دیکھ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ورچوئل کاکپٹس کو ویئریبل کاکپٹس کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ ان ایئر کرافٹس کو بلٹ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹریکنگ اور ورچوئل انسٹرکٹر سے لیس کیا گیا ہے، جس کی مدد سے پائلٹ ساری کمانڈز اپنی آنکھوں کی حرکت اور ورچوئل بٹنز کے ذریعے دے سکے گا۔ نتیجتاً پائلٹ ورک لوڈ سے آزاد ہو کر تمام تر توجہ مشن پر مرکوز کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جہاں پریویس جنریشن ایئر کرافٹس میں مشن کمپیوٹر، اینالاگ کمپوننٹس اور بنڈلز آف کنٹرول سسٹمز کو مینولی کنٹرول کرنا پڑتا تھا، وہیں اب ورچوئل کاکپٹ میں سارے کنٹرولز بالکل آئرن مین سوٹ ہیلمٹ کی طرح HMD کے اندر اویلیبل ہوں گے۔ یہ کاکپٹ پائلٹ کو ایئر فیلڈ کا 360 ڈگری ویو مہیا کرنے کے علاوہ بہتر سچویشنل اویئرنیس فراہم کرے گا، جبکہ طیارے کی رفتار، فیول، ایمونیشن اور دیگر آن بورڈ سسٹمز کی کارکردگی بھی پائلٹ کو آنکھوں کے سامنے میسر ہوں گی، جنہیں وہ دشمن ایسٹس کے خلاف کسی بھی حکمت عملی میں زیادہ مؤثر طریقے سے یوٹیلائز کر سکے گا۔ یہ طیارے مینڈ اور ان مینڈ دونوں طرح سے آپریٹ کیے جا سکیں گے۔ ان مینڈ فلائٹ کی بات کریں تو ورچوئل کاکپٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان ایئر کرافٹس کو کئی 100 کلومیٹر دور گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے ہدایات فراہم کی جائیں گی، جبکہ ایک سے زائد کریو ممبرز اپنی ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہوئے مشن کی کامیابی یقینی بنا سکیں گے۔ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی مس ہیپ کی صورت میں پائلٹ کی قیمتی جان کا ضیاع ہونے سے روکا جا سکے گا۔ AI ڈیپ لرننگ خصوصیات کے حامل یہ ایئر کرافٹس ہر مشن کے بعد پہلے سے زیادہ خودکار اور بہتر فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی تیز ترین پروسیسنگ پاور کے استعمال سے یہ طیارے ہوا میں موجود ڈیٹا سینٹرز ثابت ہوں گے، جس کی بنیادی وجہ ان میں لگائے جانے والے آن بورڈ کمپیوٹر کلسٹرز ہیں، جنہیں بڑی تعداد میں ایڈوانس پروسیسرز سے ایکوپ کیا جائے گا۔ اگرچہ 6 جنریشن ایئر کرافٹس کے لیے ہائیڈروجن فیول بیسڈ انجنز کی تیاری پر کام جاری ہے، لیکن قوی امکان یہی ہے کہ ان کو 2 اڈاپٹیو ویریبل سائیکل انجنز سے انٹیگریٹ کیا جائے گا، جو اس طیارے کو 1.8 میک کی رفتار پر سپر کروز کرتے ہوئے بے حد فیول ایفیشینٹ بنائیں گے۔ نتیجتاً سپیڈ کے ساتھ ساتھ رینج کو انہانس کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ بوقت ضرورت یہ انجنز طیارے کو میکسیمم تھرسٹ فراہم کرتے ہوئے ہائپرسونک سپیڈ مہیا کرنے کے قابل ہوں گے۔ ان انجنز کے ساتھ لگے الیکٹرسٹی جنریٹرز 5th جنریشن ایئر کرافٹس کے انجن سے 10 گنا زیادہ پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، جو طیارے کو مائکرو ویو اور ڈائریکٹ انرجی ویپنز کے مؤثر استعمال میں بے حد مددگار ثابت ہوں گے۔ ویوز ویریبل سائیکل انجنز کو ایئر کرافٹ کے اندر تک انٹیگریٹ کیا جائے گا تاکہ انفراریڈ اور ریڈار سگنیچر کو منیمائز کیا جا سکے۔ ان انجنز کی تیاری میں ہیٹ ریزسٹنٹ مٹیریلز کا استعمال یقینی بنایا جائے گا تاکہ یہ بے حد ٹمپریچر کو بھی آسانی سے برداشت کر سکیں، جس سے طیارے کی ڈیوریبلٹی کو بڑھایا جا سکے گا۔ اپنے ایروڈائنامک ڈیزائن کے باعث یہ ایئر کرافٹس دوران پرواز شیپ کو تبدیل کر سکیں گے تاکہ ہوا کے دباؤ کو کم کرتے ہوئے زیادہ سپیڈ حاصل کی جائے، جبکہ یہ طیارے خلا کے انتہائی قریب اڑتے ہوئے لو ارتھ آربٹنگ سیٹلائٹس کو بآسانی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6 جنریشن ایئر کرافٹس کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ طیارے لڑائی کے وقت ایئر فیلڈ سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی آبزرویشنز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے تمام تر ڈیٹا ہزاروں کلومیٹر دور ہائر کمانڈ سینٹرز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جبکہ یہی ضروری معلومات باقی دوست طیاروں، ایویکس اور ڈرونز کے ساتھ بھی ریئل ٹائم میں شیئر کی جا سکیں گی۔ GPS نیویگیشن اور دیگر ڈیٹا لنکس کے ذریعے اس انفارمیشن کی نیول شپس اور سب مرینز تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے دشمن کے فوجی، بحری اور ہوائی اثاثوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرتے ہوئے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کنڈکٹ کرنے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ ڈیجیٹل تھریٹ ٹیکنالوجی کے استعمال سے 6 جنریشن ایئر کرافٹ دوسرے ایئر بورن ایسٹس مثلاً ڈرونز اور لڑاکا طیاروں کو دوران جنگ کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے۔ ملٹری اصطلاح میں اس کانسیپٹ کو مینڈ ان مینڈ ٹیمنگ یا سوارم وارفیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بدولت 6 جنریشن ایئر کرافٹس ایئر ڈیفنس سسٹم سے محفوظ فاصلے پر رہتے ہوئے کولیبریٹو کمبیٹ ایئر کرافٹس یعنی CCAs کے ذریعے دشمن فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس حکمت عملی کی بدولت طیارے کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی قیمتی جان کو بھی محفوظ کیا جا سکے گا۔ امریکہ اپنے نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کے تحت تقریباً 1000 ایسے ڈرونز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے جنہیں کولیبریٹو کمبیٹ ایئر کرافٹس یعنی لائل ونگ مین کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اگرچہ ان CCAs کی پرائس پر ٹیگ سیکرٹ رکھی گئی ہے، مگر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آپریشنل کاسٹ F-22 ریپٹر سے کم ہوگی۔
ویوز امریکہ اپنے NGAD ایئر کرافٹس کو ڈائریکٹ انرجی ویپن سے لیس کرنے کے لیے اب تک کے سب سے طاقتور لیزر تھور یعنی ٹیکٹیکل ہائی پاورڈ آپریشنل ریسپونڈر پہلے ہی بنا چکا ہے۔ ان طیاروں میں استعمال ہونے والے ملی میٹر ویو اور ہائی پاور مائکرو ویو ویپنز دشمن کے کسی بھی میزائل یا ایئر کرافٹ کو ہائی پاور لیزر بیم سے چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک سسٹمز کیمیائی یا الیکٹریکل انرجی کو تابکار شعاؤں میں تبدیل کرنے کے بعد اینیمی میزائلز پر فوکس کرتے ہوئے ان کو ڈسٹرائے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ 100% درستگی اور بار بار قابل استعمال یہ ڈائریکٹ انرجی ویپنز ان طیاروں کے لیے ہتھیاروں کا لامحدود ذریعہ ثابت ہوں گے، جبکہ یہ 6th جنریشن ایئر کرافٹس میک 5 سے زیادہ سپیڈ کے حامل ہائپرسونک میزائلوں سے لیس کیے جائیں گے۔ آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا تیز ان میزائلز کو روکنا ابھی تک کے موجودہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ روس، چین اور نارتھ کوریا یہ ہتھیار بنا چکے ہیں، جبکہ امریکہ ہائپرسونک میزائلز کو تیار کرنے کی لگاتار کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپنے لانگ رینج ویپنز کی بدولت یہ فائٹر جیٹس ڈائریکٹ ڈاگ فائٹ کے بغیر دشمن طیاروں کے چیتڑے اڑا سکتے ہیں۔ ویوز یہ 6ٹھی نسل لڑاکا طیارے مصنوعی ذہانت، ہائپرسونک سپیڈ، سوارم وارفیئر اور ڈائریکٹ انرجی ویپنز کے استعمال سے مستقبل کی جنگوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی فضائیہ 200 سے لے کر 250 نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس ایئر کرافٹس آنے والے 12 سالوں میں انڈکٹ کرے گی، جبکہ پرانے ایئر کرافٹس کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔